इसो के अजीम और जलील नाम में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। हमारे यूट्यूब के घराने के एक भाई हैं जिन्होंने चंद सवाल हमारे सामने रखे। सर जी, यहूदा के और पतरस के ख़त में जो फरिश्तों के गुनाह का जिक्र है और हनूक की पेशन गोई की है, उसको कैसे समझ सकते हैं? ज़रूर समझेंगे जी, हम ज़रूर इस बारे में बात करेंगे। पहले आपके उन सवालों का जवाब दे दें जो कि आपने इसके साथ किए हैं। बुज़ुर्ग मूसा आदम से कितनी देर बाद पैदा हुए? देखिए जी, आदम और इब्राहिम के दरमियान का जो वक़्त है उसे हम कहते हैं ज़माना क़ब्ल तारीख़। तारीख़ का आगाज़ इब्राहिम से होता है। इब्राहिम से पहले तारीख़ मौजूद ही नहीं थी। तारीख़ को गिनने का निज़ाम, महीनों को, दिनों को, सालों को गिनने का निज़ाम मौजूद ही नहीं था। तो हम कैसे कह सकते हैं कि कब वो पैदा हुए? इसको लोग 1600 साल कहें, 2000 साल कहें, ये जितना भी कहें, हम उसके बारे में कोई राय देना ही नहीं चाहते, क्योंकि हमें हकीकत में पता ही नहीं है कि ये कितने साल का फासला है। क्योंकि जब आप बाइबल को पढ़ते हैं तो आपको हज़ारों साल का जंप नज़र आता है। आपको हज़ारों साल जो हैं उसका तज़किरा नहीं मिलता, क्योंकि वो गैर ज़रूरी साल थे, उनका जिक्र करना ज़रूरी नहीं था। और आप जानते हैं कि बहुत सारी ऐसी गैर ज़रूरी बातें हैं जिसका हमें किताब मुक़द्दस में ज़िक्र नहीं मिलता, क्योंकि ये नजात की किताब है, तारीख़ की किताब तो है नहीं जिसके बीच में हर एक वाक़या लिखा जाता। इसलिए हम वाज़ेह तौर पे कुछ नहीं कह सकते। आपका दूसरा सवाल जो बड़ा दिलचस्प है, बुज़ुर्ग मूसा खरूज की किताब में पैदा होते हैं और वो ज़मीन आसमान की पैदाइश, आदम और हवा की पैदाइश, बनी इसराइल का सारा वाक़या, पूरी पैदाइश की किताब कैसे जानते थे और कैसे उन्होंने लिख दी? ये बात याद रखें जी कि जो पहले 11 अबवाब हैं उसमें से भी जो पहले 3 अबवाब हैं उनके बारे में हम वाज़ेह तौर पर ये ईमान रखते हैं कि उनके बारे में किसी को भी नहीं था पता। पहले जो 3 अबवाब हैं, जो दुनिया की तख्लीक के बारे में है, जो दुनिया के बनाए जाने के बारे में है, किस तरीके से खुदा ने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, किस तरीके से आदम और हवा को पैदा किया, किस तरीके से तमाम जानदारों को पैदा किया, किस तरीके से तमाम लश्कर को पैदा किया, इसका ज़िक्र हमें इन 3 अबवाब में मिलता है। लेकिन ये 3 अबवाब जो हैं ये स्पेशल रेवलेशन या इसको ख़ास मुकाशफा के ज़रिए से खुदा ने मूसा पर ज़ाहिर किया था। आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके ज़हन में शायद ऐसे है कि शायद मूसा जो था वो कातिब था, उसे कोई लिखवा रहा था और लिखता जा रहा था। ये बात दुरुस्त है, लेकिन मूसा कातिब किसी इंसान का नहीं था, वो रूहुल कुद्स का था। रूहुल कुद्स ने उस पर ये सब कुछ ज़ाहिर किया और उसने ये सब कुछ तहरीर किया, इसलिए मूसा ने इन तमाम बातों को लिखा। अब जो इब्राहिम है और उससे आगे के वाक़यात हैं, ये उस दौर के यहूदियों की तारीख़ का हिस्सा होंगे। और यहूदी जो थे वो सीना बसीना जो बातें थी उनको याद रखा करते थे। आपको याद होगा कि आपने सुना होगा कि यहूदियों के यहाँ 2 तरह की जो शरीयत है वो पाई जाती है। एक ज़ुबानी है और एक दूसरी तहरीरी है। और जो ज़ुबानी और सीना बसीना शरीयत है उसके भी बेशुमार अहकाम हैं जो वो हमें गिन के बताते हैं। इसलिए इस हकीकत को याद रखें कि पुराने दौर में जो चीज़ें थी वो कम होती थी, वाक़यात इतनी तेज़ी से रूनुमा नहीं थे होते जैसे आज रूनुमा होते हैं। हमें 1 सेकंड में पता चल जाता है कि दुनिया के फ़लाँ मुल्क में ये हो गया, फ़लाँ मुल्क में ये हो गया, फ़लाँ मुल्क में ये हो गया, फ़लाँ मुल्क में ये हो गया। मैं अपनी ज़िंदगी के आज से 40 साल पहले की बात बताता हूँ, तो हमें पता ही नहीं था चलता कि कुछ हो गया। अगर कोई अखबार पढ़ता था तो उसे पता होता था कि कुछ हो गया, बाकी तमाम लोगों को पता ही नहीं था होता, क्योंकि हमारे पास इतने ज़्यादा आईटी के या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सोर्सेज थे ही नहीं, या इंफॉर्मेशन के सोर्सेज ही नहीं थे। हमारे पास सिर्फ एक पीटीवी था जो 9 बजे ख़बरनामा पेश करता था, और वो भी कंट्रोल्ड टाइम में कंट्रोल्ड न्यूज़ पेश करता था। यानी कि जो चीज़ें हुकूमत चाहती थी या जो चीज़ें एडिटर्स चाहते थे वो ज़रूर बताते थे, और जो चीज़ें वो गैर अहम समझते थे वो नहीं बताते थे। इसलिए इस हकीकत को समझें कि हम बात कर रहे हैं आज से 4000 साल पहले की। तो उस दौर में अगर हमें कोई ऐसी चीज़ मिलती है जो कि महफूज है, तो बहुत मुमकिन है कि वो सीना बसीना महफूज की गई हों। और आप ये बात याद रखें कि दुनिया की दीगर अक़वाम भी थी जो तारीख़ को लिखती थी, तो ये भी हो सकता है जो मूसा है उसने दीगर अक़वाम की कहानियों को भी पढ़ा हो, क्योंकि यहूदियों ने ये कहानियाँ दूसरों को भी सुनाई होंगी, ख़ुद भी महफूज की होंगी। और सबसे बड़ी बात कि हम ये मानते हैं कि जो मूसा है वो लिखने वाला है, और दूसरा उसके साथ जो लिखवाने वाला है वो दरअसल रूहुल कुद्स है।
اب آتے ہیں جی آپ کے اس سوال کی طرف جو آپ نے کیا، سر جی یہودا کے اور پطرس کے خط میں جو فرشتوں کے گناہ کا ذکر ہے اور ہنوک کی پیشن گوئی کی ہے، اس کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ اس کے بیچ میں دو حوالہ جات ہیں جو ہمارے سامنے آتے ہیں۔ پہلا حوالہ دوسرے پطرس کے دوسرے باب کی 4 آیت ہے۔ جب اسے ہم خداوند کے کلام میں سے پڑھتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہے، کیونکہ جب خدا نے گناہ کرنے والے فرشتوں کو نہ چھوڑا بلکہ جہنم میں بھیج کر تاریک غاروں میں ڈال دیا تاکہ عدالت کے دن تک حراست میں رہیں۔ اب یہ تو ایک حقیقت ہے جو بیان کی گئی ہے، اور اس حقیقت کو اگر کسی نے خنوک کی کتاب میں درج کر دیا ہے تو اس میں کون سی ایسی بات ہے جو کہ ایسی ہے جس سے آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ہنوک سے لی گئی ہے؟ کیونکہ یہ عین ممکن ہے کہ یہ ایک سوچ ہو جو یہاں پر موجود ہو اور اس کو بعد میں ہنوک کی کتاب میں شامل کر دیا گیا ہو۔ آپ کو یہ بات سمجھنا چاہیے کہ جو معلومات ہمیں غیر الہامی کتابوں میں ملتی ہے وہ الہامی کتابوں سے لی گئی معلومات ہوتی ہے، کیونکہ ایسی بہت سی کہانیاں ملیں گی جو مسیح خداوند کے بچپن کی بات کرتی ہیں، مسیح خداوند کے بچپن کی کہانیاں آپ کو سناتی ہیں، اور ان کہانیوں کو سن کر کئی مرتبہ لوگ بڑے فیسنیٹ ہو جاتے ہیں، حیران ہو جاتے ہیں۔ اور آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ ایک گیت تھا جو ہمارے پاکستان میں ارنسٹ مل صاحب نے بنایا تھا کہ کچھ سوال سے اٹھتے ہیں دل میں مریم سے پوچھنے کے لیے۔ تو ہمارے دل میں بھی بہت سارے سوال ہیں جی، اور ان سوالوں کا جواب جب کتاب مقدس نہیں دیتی، کیونکہ وہ سوال کبھی کبھی ایسے ہوتے ہیں جن کی ضرورت نہیں ہوتی، تو پھر ان کا جواب جو ہوتا ہے وہ اس طرح کی جو بعد میں لکھی ہوئی تحریریں ہیں وہ دیتی ہیں۔ دیکھیں جی، 2 چیزیں آپ کو یاد رکھنی چاہیے۔ ایک ہوتا ہے اپوکریفا، وہ کتابیں جو کیتھولک چرچ کی کینن کا حصہ ہیں، جس کو ہم اکثر سنتے ہیں کہ جو ان کی 72 کتابیں 73 کتابیں، تو ایک ہے اپوکریفا، وہ کیتھولک چرچ کے کینن کا حصہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ بھی اسے غیر الہامی مانتے ہیں۔ اور دوسری ہیں ہماری 66 کتابیں جن کو ہم مانتے ہیں۔ ایک تیسری قسم بھی ہمارے سامنے آتی ہے، اور وہ ہے بعد کے سالوں کی، کہ کسی نے 1000 عیسوی میں، 900 عیسوی میں، 1500 عیسوی میں کوئی کتاب لکھی اور اس کا نام پولوس رسول پہ ڈال دیا کہ یہ تو پولوس رسول کی تحریر ہے، یہ تو برناباس کی تحریر ہے، یہ تو اس کی تحریر ہے، یہ تو اس کی تحریر ہے۔ تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اس کو ہم کہتے ہیں سوڈوگرافا، کہ لکھا بعد میں اور اس کا نام پیچھے لے گئے۔ اور دوسری بات ہے کہ میں نے آپ کی خدمت میں ابھی عرض کیا کہ یہودیوں میں سینہ بسینہ بہت ساری باتیں چلتی تھیں، اور عین ممکن ہے کہ یہ جو روایت ہے یہ یہودیوں میں پہلے سے موجود ہو، اور یہ روایت جو ہے بہت زیادہ آپ کو ملتی جلتی لگتی ہے یسایہ کے صحیفے سے، جہاں لکھا ہے کہ میں نے تجھے گندگی کی مانند آسمان سے پھینک دی۔ اور تو عین ممکن ہے کہ اس طرح کی روایت جو ہے وہ یہودیوں میں موجود ہو، یا یہودیوں نے اس آیت سے لی ہو جو بعد میں انوک کی کتاب کا حصہ بن گئی، کیونکہ یہودیوں نے کبھی بھی انوک کی کتاب کی ذمہ داری ویسے نہیں تھی لی جیسے وہ پرانے عہد نامے کی باقی کتابوں کی حفاظت کرتے تھے۔ اس لیے اس حقیقت کو سمجھے کہ اس میں یہ خیال بعد میں بھی ڈالا جا سکتا ہے۔ اور دوسرا حوالہ جو ہے اس کی طرف چلتے ہیں، جو خداوند کے کلام میں سے آپ نے میرے سامنے رکھا، وہ ہے یہودا کا خط، اس کی 14ویں اور 15ویں آیت۔ ان کے بارے میں ہنوک نے بھی جو اس آدم سے 7ویں پشت میں تھا یہ پیشن گوئی کی تھی کہ دیکھو خداوند اپنے لاکھوں مقدسوں کے ساتھ آیا تاکہ سب آدمیوں کا انصاف کرے، اور سب بے دینوں کو ان کی بے دینی کے ان سب کاموں کے سبب سے جو انہوں نے بے دینی سے کیے ہیں، ان سب سخت باتوں کے سبب سے جو بے دین گنہگاروں نے اس کی مخالفت میں کہی ہے، قصوروار ٹھہرائے۔ اب یہ جو حوالہ ہے اس کے بارے میں بالکل سادہ سی بات ہے کہ اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ان کی سینہ بسینہ روایات کا حصہ ہو، جو سینہ بسینہ روایات یہودی مانتے تھے، لیکن اس سے ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ یہ دراصل ہنوک کی کتاب سے لی گئی ہے، کیونکہ ہم اس کے بارے میں چند باتیں ہیں جو آپ کی خدمت میں عرض کر سکتے ہیں۔ پہلی چیز کہ چیزیں ملتی جلتی ہوتی ہیں، ملتی جلتی دکھائی دیتی ہیں۔
میں نے آپ کی خدمت میں کئی دفعہ سٹار آف ڈیوڈ کی بات کی ہے کہ سٹار آف ڈیوڈ جو ہے اس کو ہم ہیگزا گرام بھی کہتے ہیں، اور وہ یہودیوں کے علاوہ اور جگہوں پر بھی استعمال ہوتا تھا۔ سواستکا جو ہے وکٹوریا کراس کی طرح لگتا ہے، لیکن اگر کبھی ہٹلر کو پتا ہوتا کہ سواستکا جو وکٹوریا کراس کی طرح دکھتا ہے جو کہ ہٹلر کا نشان تھا، تو وہ کبھی بھی اسے قبول نہ کرتا۔ دوسری بات کہ کئی مرتبہ جو نان کینونیکل بکس ہیں یا ایسی کتابیں ہیں جیسے کہ ہنوک کی کتاب ہے، ان میں بھی کتاب مقدس سے لے کر باتیں لکھی ہوئی ہیں، اس لیے ان کی باتوں کا آپس میں میل کھا جانا کوئی بڑی بات نہیں۔ تیسری بات کہ یہاں پر ایک خیال پیش کیا جا رہا ہے، جو یہودا کا خط اس کا پہلا باب اس کی 14ویں آیت ہے، اس میں لکھا ہے ان کے بارے میں ہنوک نے بھی جو آدم سے 7ویں پشت میں تھا یہ پیشن گوئی کی تھی۔ اب یہاں جو ہے، یہاں جو الفاظ ہیں اس کو دیکھ کر لگتا ہے کہ یہاں جو بات کی جا رہی ہے وہ ہنوک نے کی ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ یہ ہنوک کی جو روایت ہے سینہ بسینہ جو ان کی روایات تھی اس کا حصہ ہو سکتی ہیں، جو بعد میں ہنوک کی کتاب میں شامل کر دی گئی ہوں گی۔ اسی لیے یہودا نے اس کو اپنے خط میں لکھ دیا۔ بس جب ہم اس کی تاریخ کی بات کرتے ہیں ہنوک کی کتاب کی، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہنوک کی کتاب اتنی قدیم نہیں ہے یا کبھی بھی کتاب مقدس کا حصہ نہیں ہے۔ یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ سب سے پہلی کتاب جو لکھی گئی، جو موسیٰ نے لکھی، وہ پیدائش کی کتاب ہے۔ تو ہنوک نے تو کچھ بھی نہیں لکھا۔ یہ ثابت کرنا ہی ناممکن ہے کہ ہنوک نے کچھ لکھا ہے، کیونکہ یہودی جو ہیں اگر انہوں نے آج تک بائبل کا ساتھ نہیں چھوڑا، آج بھی بائبل کے جتنے بھی اہم نسخے ہیں وہ سارے کے سارے ان کے پاس یروشلم کے اندر ہیبرو یونیورسٹی میں محفوظ ہیں، تاکہ وہ اس کا تجزیہ کر سکے، اس کے بارے میں اور زیادہ گہرے طور پہ جان سکیں۔ تو آپ کو یاد رکھنا ہوگا کہ اگر ان کے پاس کوئی ہنوک کی کتاب ہوتی تو وہ بھی آج تک جوں کی توں محفوظ ہوتی اور کتاب مقدس کا حصہ ہوتی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ایک شخص کے بارے میں آپ سے بات کی ہے جو یہ کہہ رہے تھے کہ جو موسیٰ کا دور ہے اس میں تو عبرانی زبان تھی نہیں۔ اب آپ ذرا سوچیں کہ یہ موسیٰ کا دور جو کہ ترقی یافتہ دور تھا، جس کے بیچ میں اہرام مصر بنے، جنہیں آج تک کیسے بنایا گیا یہ سائنس ہی ہمیں پتہ نہیں چل سکی، اس دور کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اس دور میں بھی عبرانی زبان نہیں تھی، جو میں نے ثابت کیا کہ ان کا دعویٰ غلط ہے۔ تو آپ سوچیں کہ ہنوک کے دور میں کون سی زبان ہوگی، کون سی لکھائی ہوگی، کون سی ایسی چیزیں ہوں گی جن پہ اس نے لکھا ہوگا۔ تو ہمیں ایسے کوئی دلائل، کوئی شواہد اور کوئی چیز نہیں ملتی جو ہنوک کی کتاب کو مستند قرار دے۔ تو میں نے جو ممکنہ تشریحات ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں۔ میرے خیال میں آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ شکریہ۔